کیا آپ لوگ صحاح ستہ کا نام سنے کہ نہیں سنے؟ صحاح ستہ 6 مشہور حدیث کی کتابیں، ستہ 6 کو بولتے ہیں، صحاح صحیح، یعنی ہمارے جو علماء دین ہیں، ہمارے جب میں بول رہا ہوں تو اس میں کون کون آ گئے؟ اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء دین، چاہے ان کا تعلق بریلویت سے ہو یا کوئی اور مکتب فکر سے، اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء، اس کے ساتھ تبلیغی جماعت، اس کے ساتھ اہل حدیث جماعت، جو سلفی سمجھتے ہیں جماعت ایک نام ہے سلفی، ان کے پورے علماء آ گئے، جماعت اسلامی کے پورے علماء آ گئے، دیوبند آ گئے، اس کے اندر حنفی آ گئے، شافعی آ گئے، مالکی آ گئے، حنبلی آ گئے، یہ پورے ان پوروں کے اکابر علماء، معتبر علماء، اور ان کے جو مدرسے ہیں، یہ پورے مدرسوں میں تعلیم دی گئی کہ قرآن کے بعد 2 کتابیں سب سے زیادہ عظیم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سیکھنے کے لیے، اور وہ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ قرآن کے بعد یہ پورے اہل سنت والجماعت، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، سلفی، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، یہ پورے جتنے سنی مسلمان ہیں ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ان 2 کتابوں کو۔ اس میں پہلا درجہ آتا ہے صحیح بخاری کا، اس کے بعد کا درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا۔ 6 میں سے یہ 2 سب سے افضل ہو گئے، اور ان 2 کی وہ 6 میں اور کیا خاصیت بتائی گئی؟ وہ 6 میں سے ان 2 کی خاصیت ہمارے علماء، میں نے بتا رہا ہوں، یہ علماء متفق طور پر ہر جماعت کے یہ بتائیں کہ اس میں جتنے بھی احادیث آئے ان احادیث پر پوری طریقے سے اطمینان اور یقین رکھ کر یہ نبی کی امت اس کو پڑھ سکتی کہ یہ حدیثیں اس میں یہ دونوں کتابوں کی بالکل صحیح ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں ہے، کسی نے منمانی سے نہیں لکھا، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ راوی کمزور ہے نہ متن کمزور ہے۔ راوی مطلب جس نے حدیث کو بیان کیا، وہ کس سے سنے، وہ کس سے سنے، وہ پورا مضبوطی کے ساتھ پورا ریکارڈ مینٹین ہے ان کا۔ پھر حدیث کے الفاظ ایک ایک لفظ بالکل پختگی سے پکا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کو ہمارے پورے علماء نے، یہ جتنی جماعتوں کے نام لیا، متفق ان لوگوں نے اس کو قرآن کے بعد سب سے اونچا مقام دیا۔ یہ 2 کے بعد جو نام آتے ہیں اس میں نام آتا ہے سنن ابو داؤد، ترمیزی، یزید ابن ماجہ، ہم لوگ اکثر ابن ماجہ بولتے خالی ان کو، ان کا پورا نام تھا یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، یزید ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 4 کتابیں ان 2 کتابوں کے بعد سب سے زیادہ ہم سنیوں کے پاس حدیث کے لیے سب سے معتبر مانی جاتی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر قرآن کے بعد سب سے معتبر پورے علماء ہم کو تربیت کیا کرے؟ بخاری شریف کے بارے میں کرے، اور اس کے ساتھ کون سی؟ صحیح مسلم، یہ سب سے معتبر ہو گئے۔